ہم سب سوچے ہمارا وجود ہی نہیں تھا دنیا میں. ایک زمانہ ہم پہ ایسا تھا کہ ہم قابل ذکر ہی نہیں تھے، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں تھا. ایک آدمی کا 40 سال عمر ہے، 41 سال پہلے اس کے والدین کو بھی پتہ نہیں تھا کون آ رہا ہے. اللہ جل شانہ نے ہمیں وجود دے دیا، آنکھ دے دیے، کان دے دیے، زبان، ہاتھ پاؤں، دل و دماغ دے دیا، پھر انسانی شکل دے دی. مخلوق تو اللہ کے بہت ہیں، گدے بھی اللہ کے مخلوق، اور جو ہے جانور بھی اللہ کے مخلوق ہے، پرندے بھی اللہ کے مخلوق ہے، لیکن انسان سارے مخلوق میں اشرف ہے. سب سے عزت والا مخلوق انسان ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں ہمیں کلمہ نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب انسانوں میں بہت لوگ ہیں کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. عظیم کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے، فرماتے ہیں کہ ساری زندگی جس نے کفر میں، شرک میں گزاری ہو، اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے شرک کے گناہ کو بھی اللہ معاف فرماتے ہیں. حالانکہ شرک عظیم گناہ ہے. لقمان حکیم سے اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹا شرک نہ کرو، شرک عظیم ظلم ہے. لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، عظیم ظلم ہے شرک ہے. ایک کلمے کی وجہ سے، اخلاص سے کلمہ پڑھنے سے شرک کے گناہ کو بھی اللہ معاف، کفر کے گناہ کو بھی اللہ معاف فرماتے ہیں. اب یہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ پاک سے مانگ کہ اللہ پاک ہمیں کلمے کی حقیقت نصیب فرمائے. کلمہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کلمے کا مطالبہ ہے، یعنی یہ کلمہ دل کا کلمہ ہے کہ دل میں کلمہ آ جائے، دل مان لے کہ واقعی خالق ہمارے اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. سارے کائنات کا خالق بھی اللہ، اور سب کا مالک بھی اللہ، سب پہ قبضہ بھی اللہ پاک ہے. سارے کائنات پہ، ہوا پہ، آگ پہ، زمین پہ، آسمان پہ، چرند پرند، سب پہ اللہ کا کنٹرول ہے. اللہ جیسے چاہے گا استعمال کرے گا. کہ ہمارا یقین بن جائے ہمارا رب اللہ ہے، اس کو راضی کرنا ہے. ابھی رب جب اللہ ہے، سارے چیزیں، ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہمارا اللہ ہے. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، شیطان نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. تو ہم نے شیطان کے نہیں مانا، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم نے اللہ کی مانی ہے. پہلے اس بات کی محنت ہے کہ اللہ جل شانہ ذات عالی کا یقین دل میں بیٹھ جائے، کہ واقعی خالق معبود رب العالمین اکیلے اللہ ہے، اس کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. اس کے مان کے چلنا ہے، اسی کا نام کامیابی ہے. اللہ پاک راضی ہو گیا، سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ سارے دین کے جو احکامات ہیں، اعمال کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کا راضی ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے انسانوں پر یہی محنت کیا، صحابہ کرام پر اسی کلمے کی محنت کیا کہ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا محبوب ہے، اللہ میرا مقصود ہے. اب یہ صلاحیتیں ہم سوچیں کس پہ خرچ ہو رہی ہیں؟ ہمارے صلاحیت تو دیش کے لیے اپنے رب کو راضی کریں، ہمارے رب کے ساتھ تعلق ہے جس کے پاس ہم نے جانا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آپس تو پیدا نہیں کیا، کیا تم میرے پاس آنا نہیں؟ ہم نے سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. ابھی کیا لے کے جانا ہے؟ کون سے جذبے کے ساتھ لے کے جانا ہے؟ کون سے جذبے دل میں؟ ابھی آدمی کو موت آتے ہیں، انسان سوچے کیا کیا جذبے دل میں. بھئی ہمارا تو یہ جذبہ ہو کہ مجھے اللہ مل جائے گا، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. سب کو چھوڑ چھاڑ کے سب کو چھوڑیں گے. سارے آسمان زمین یہ سب اللہ کا میراث ہے. سب سے رہ جائیں گے، زمینیں بھی رہ جائیں گے، محلات بھی رہ جائیں گے، بادشاہی بھی رہ جائے گی، بیوی بچی بھی رہ جائیں گے. سب کو چھوڑ کے ادھر جانا ہے، خالی جانا ہے، اللہ پاک کے پاس جانا ہے. ابھی اللہ پاک ہم سے پوچھے گا تو ہم نے عمر کیسے گزاری؟ ابھی یہ سوال کی تیاری ہے. جوانی کیسے گزاری؟ مال کیسے کمایا؟ کس طرح خرچ کرتے تھے؟ اور اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ یہ امتحان ہے دنیا میں، اسی امتحان کے لیے ہم آئے ہیں. بھائی اس کی تیاری کرنی ہے. ابھی تیاری کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں احکامات بتائے، اللہ کا دین دیا ہے. اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام پر 13 سال اسی بات کا محنت کیا کہ اس کے دل سے سب غیر کا یقین نکل گیا. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ یقین دل پہ بیٹھ گیا. پھر پانی سے اثر نہیں لیتے، اللہ سے اثر لیتے. آگ سے اثر نہیں لیتے، اللہ پاک سے اثر لیتے. یعنی کسی چیز، نہ قوت سے،
نہ اسلوں سے نہ مال سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے اللہ سے سب کچھ ہوتے ہیں، یہ اس کے دل میں بات بیٹھ گئی۔ پھر پانی پہ بھی جاتے تھے، آگ سے بھی نہیں ڈرتے، جانوروں سے بھی نہیں ڈرتے، ایک اللہ سے متاثر تھے، بس دل میں اللہ پاک آ گیا، سورا غیر دل سے نکل گیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے محنت کیا، ہماری بھی یہ محنت ہے۔ سب سے بڑی ضرورت جو ہماری ہے، قبر میں جس کا ہماری پوچھ ہوگا کہ ہمارا یقین صحیح ہو جائے، سورے غیر کا دل سے یقین نکل جائے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں، اکیلا کر سکتے ہیں، یہ یقین بن جائے۔ یہ کلمہ ہے، اس کی محنت کرنی ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اس کو جو ہے نا اللہ پاک سے مانگنا ہے کہ اللہ کلمے کی حقیقت میرے دل میں، میرے اندر، یار ہمارا حقیقت نصیب فرما دے کلمے کا۔ صحابہ کرام کو نصیب ہو گیا تھا، ابھی کلمہ بھی ملا ہے، کلمے کی محنت بھی ملا ہے۔ صحابہ کرام کلمہ پڑھتے تو کلمے کی محنت کرتے، یہ بات ہم بھول گئے۔ بس کلمہ پڑھ لیا، کیا مقصد ہے؟ ہم حضور پاک علیہ السلام کی امتی ہیں، کلمہ پڑھ لیا تو امتی ہو گئے، کلمے کی محنت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم امتی ہیں، امتی کی کیا ذمہ داری؟ کلمے کو پہنچانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، پھر اس نے بھی کلمے کی دعوت شروع کیا، 5 آدمی کو لے کر کلمہ پڑھوا کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ ہر صحابی رضی اللہ عنہ، عورت بھی مرد بھی، کلمہ پڑھتے تو کلمے کی محنت کرتے، جو بھی کلمہ پڑھتے کلمے کی محنت کرتے۔ مدینے میں 3 سردار تھے، تو ساتھ نے اسید کے کہا کہ تم اسد کے پاس جاؤ، کسی پردیسی کو لائے، ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، بے دین کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ وہ جب اسد کے پاس گئے، اسے کہا، جب بات کی تو انہوں نے مصعب رضی اللہ عنہ نے اس کو قرآن سنایا اور اس کو دین کی باتیں سنائی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر جا کے اسد کے ساتھ کے پاس گئے، ساتھ کو بھی ساتھ لایا، تو اس نے بھی جو کلمہ کی باتیں سنی، قرآن سنا، دین کی باتیں سنی، فضائل سنے، تو وہ بھی مسلمان۔ وہ تو سردار تھا، وہ بنو اشہر قبیلے کا تھا۔ وہ جب چلا گیا وہاں، قبیلے والوں کو جمع کیا۔ کلمہ پہلے تو کہتے کہ لوگ بدین کر رہے ہیں، جب کلمہ پڑھا تو وہ تو عرب تھے، سمجھ گئے ابھی کلمے کو پھیلانا یہ میری ذمہ داری۔ نبی ابھی کدھر گیا ہے تو نہ 4 مہینے لگائے نہ اور کچھ سیکھا، کلمہ سیکھ لیا اور کلمے کی محنت سیکھ لیا۔ اپنے قبیلے میں گئے کہ میں تمہارے اندر کیسا آدمی ہوں؟ قبیلے والے نے کہا تم ہم سب سے افضل ہو۔ وہ سردار تھا، کہتے تمہارے مردوں سے بھی باتیں حرام، کلام حرام، عورتوں سے بھی کلام حرام، جب تک اللہ کے رسول کے پر تم ایمان نہ لے آؤ، محمد علیہ السلام کے دین کو قبول نہ کرو۔ تو کہتے سارا قبیلہ بنو شل سب کو جو ہے نا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے حاضر کر دیا۔ ابھی کلمہ پڑھتے تو کلمے کی محنت کرتے، کلمہ پھیلتا تھا۔ کہتا کلمہ تو پھیلنے والی چیز ہے، لیکن ہم صحیح کلمہ پڑھیں، کلمے کے مقصد کو پہچانیں، کلمہ ہماری زندگی میں آ جائے تو یہ کلمہ پھیلے گا۔ تو یہ بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال بتائے، ہر موقع کے اعمال بتائے، ہمیں ایسا نہیں چھوڑا، ہر موقع پہ ہمیں رہبری کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب؟ ہمارے کوئی طریقے نہیں ہے، کسی طریقے میں کسی رواج میں کامیابی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کامیابی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سیکھ لیے، پیروی کرنے والے تھے، قدم پہ قدم رکھنے والے تھے، تو اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو عزت دیا۔ سب سے کائنات میں سب سے عزت والی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کائنات کی قیمت نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی پورے کائنات کے اللہ کے نزدیک قیمت نہیں ہے۔ کائنات میں عزت والا قیمتی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ ایک ایک عمل پورے جہان سے قیمتی ہے۔ ایک عمل کسی کے ہاتھ میں آ گیا تو ساری دنیا سے وہ عمل قیمتی ہے۔ صحابہ کرام نے وہ اعمال اختیار کیے، عزت والے اعمال اختیار کیے، اللہ نے اس کو عزت والا بنایا۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا، شادی غم، ہر چیز بتایا ہمیں۔ تو وہ بتانے کا کیا طریقہ؟ اللہ کے قرب کا طریقہ، اللہ محبت کا طریقہ ہمیں بتایا۔ کہ طریقے ہم اختیار کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ پاک ہم سے محبت کرے گا، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ پاک غفور رحیم ہے۔ یہ محنت کیا صحابہ کرام۔ ایک عالم فرماتے کہ سنت والی زندگی جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ روشنی ہے۔ جب کسی کے ساتھ روشنی ہوتا ہے تو اندھیرے والے بھی روشنی والے کے پاس پیچھے جاتے ہیں۔
ساری دنیا کے کفر اندھیرا ہے، مسلمان کو اللہ نے روشنی دیا۔ اگر ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو گئی تو کافروں کے ادھر روشنی نظر آئے گی، ہمارے پیچھے آئیں گے، اسلام کو قبول کریں گے۔ آج مسلمان نے وہ زندگی چھوڑی ہے، غیروں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اس دن ایک آدمی بزرگ بیان کر رہے تھے راڑ میں، کہتے ہیں ایک عورت مسلمان ہو گئی باہر ملک میں، تو پھر ایک جگہ بیان تھی مستورات کا، وہ بیان میں آئی، بیان سنا، پھر بیان کے بعد رونے لگی، بہت روتی تھی۔ کسی نے وجہ پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب میں اسلام کو پڑھا تھا، تو میں نے اور دینوں کو مطالعہ بھی کیا تھا، سارے دینوں میں مجھے اچھا دین، پسند دین، جو اللہ کو پسند ہے مجھے پسند آیا، سب سے اچھا دین وہ دین اسلام تھا، تو میں نے کتابوں میں پڑھا، میں نے اسلام کو قبول کیا۔ ابھی اسلام لوگوں کی زندگی میں نظر نہیں آ رہا، ابھی میں پریشان ہوں کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا کہ غلط کیا ہے، ہاں اس لیے میں روتی ہوں۔ ابھی جو زندگی کہتے ہیں ہم نے توک لیا، جو طریقے ہم نے توک لیے وہ ہمارے تھوکے ہوئے جو ہے نا مسلمان اس کو چاٹ رہے ہیں، ہاں اس لیے مجھے افسوس ہے۔ تو بیان والے نے کہا بہن آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے، جس کی زندگی آپ نے پڑھی ہے وہ حق لوگ تھے، وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، وہ حق دین ہے، وہ اس کو دیکھ کے چلو، ہمیں دیکھ کے نہ چلو۔ آج مسلمان کی بگڑی ہوئی زندگی لوگوں کو رکاوٹ ہے، اس لیے محنت ہے کہ بھائی ہمارا زندگی کلمے کے مطابق بن جائے، ہمارا جو ہے نا طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے ہمارے زندگی میں آ جائے، اس کے لیے محنت اور کوشش ہے۔ صحابہ کرام نے محنت کیا اور کوشش کیا، سارے جہان کو جو ہے نا روشن کر دیا، دنیا کو کلمے سے روشن کر دیا۔ یہ روشنی والا ہدایت والا کلمہ ہے۔ ابھی نماز پڑھتے اللہ سے مانگتے صحابہ کرام، جو ضرورت ہوتی نماز پڑھتے اور جو ہے اللہ کے کلمے کی محنت کرتے، پھر نمازوں کی بھی محنت کرتے۔ نماز اللہ کی خزانوں کی چابی ہے، ہر مسلمان کے پاس اللہ پاک کی خزانے کی چابی ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں آتی۔ آپ دیکھو جب سے ہم دیکھتے ہیں ہوا چل رہی ہے، بعض چشموں سے پانی نکل رہے ہیں، ضرورتیں پورا ہو رہی ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اللہ کے خزانے بھرے، اللہ کو اپنے خزانوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی کہتے ہیں ایک عالم فرماتے اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں مگر طالب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نماز سکھائی، جو اس کی ضرورت ہے نماز پڑھ کے اللہ سے لیتے تھے۔ ہم مخلوق کے پیچھے جاتے ہیں اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے نماز سیکھا اور کلمے کو ساری دنیا میں پھیلایا، علم کی روشنی میں، ہاں حلال حرام پاک ناپاک کی پہچان۔ صحابہ کرام نے اللہ والا علم سیکھا، ہاں ہنر نہیں سیکھے۔ صحابہ کرام سادے تھے، کہتے ہیں گندم کی روٹی کے نہیں پہچانتے تھے۔ صحابہ کرام ایک جگہ گئے، ایک جگہ پہ جو ہے نا حملہ کیا، وہ لوگ بھاگے اور کھانا تیار کھانا چھوڑ دیا، تو انہوں نے جو ہے نا سالن کھایا اور جو ہے نا چپاتی تھی، چپاتی سے ہاتھوں کو خوش کیا کہ رومال ہے۔ کسی نے کہا یہ گندم کی روٹی ہے، ابھی گندم کی روٹی نہیں جانتے تھے، لیکن کیا ایسا علم سیکھا تھا کہ اللہ پاک جل شانہ کی مدد کو جانتے تھے۔ ایک موقع پہ صحابہ کرام سامنے ہو گئے کفار کے سامنے، تو امیر نے کہا جب میں آپ کو اللہ اکبر کہوں پھر وضو بناؤ، مسلمان کا ہتھیار وضو ہے، پھر جب میں اللہ اکبر کہوں تم صفے بناؤ، جب پھر تیسرا اللہ اکبر کہوں پھر کیا کرو، پھر حملہ کرو۔ کہتے ہیں دشمن سے تیر آنے شروع ہو گئے، ابھی اس نے اللہ اکبر کہا تو لوگوں نے وضو بنایا، پھر اللہ اکبر کہا پھر صفے بنائی، اور دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، تو لوگ انتظار میں ہیں کہ کیوں اللہ اکبر نہیں کہتے کہ ہم حملہ کریں۔ بہت دیر کے بعد اللہ اکبر تیسرا کہا، تو جب صحابہ کرام نے حملہ کیا تو تھوڑی دیر میں اللہ پاک نے فتح نصیب کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا پہلے آپ کیوں میری صاحب کہنے نہیں کہتے اللہ اکبر، تو پہلے سے ہم حملہ کر دیں۔ کہتے ہیں میں اس گھڑی کو جانتا ہوں جس میں اللہ پاک کا مدد شامل ہوتا ہے، اللہ پاک کا مدد اترتا ہے۔ گندم کی روٹی نہیں جاتے، اللہ کی مدد کو جانتے تھے کہ اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے، کس عمل پہ اترتی ہے۔ ہم چیزوں کو جانتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو، اللہ کی مدد کا انتظار کرتے تھے۔ یہ علم سیکھا تھا، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا دھیان تھا، اور آن ہر گھڑی اس کا دھیان اللہ کی طرف تھا۔ تو ہم بھی ذکر کرنے والے بن جائیں، تیسرے کلمے کا، درود شریف کا، استغفار کا، قرآن کی تلاوت کا اور مصنوع دعاؤں کا اہتمام کریں گے، پھر ہمیں اللہ پاک یاد ہوگا۔ ہاں نماز میں بھی اللہ یاد ہوگا، دکان میں بھی اللہ یاد ہوگا، گھر میں بھی اللہ یاد ہوگا۔ ہاں صحابہ کرام نے ایسا محنت کیا تھا
کہ بازار میں بھی مسجد کے تاثر سے بیٹھتے تھے. بازار میں ہم مسجد میں آتے ہیں تو بازار کا تاثر ہوتا ہے کیونکہ دھیان نہیں ہے. تو دھیان کیسے ہوگا کہ ہم پیارے پیارے ناموں سے اللہ کا دھیان جما کے اللہ کا ذکر کریں, اہتمام سے قرآن کی تلاوت کریں, مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں, پھر اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا. ہاں, اور اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ آپ کا اپنا دھیان نصیب فرمائے اور پھر ہمارے اخلاق صحیح ہو جائے. عمل کریں گے, عمل ضائع نہ ہو جائے. صحابہ کرام کے ایسے اخلاق تھے, کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے, درگزر والے تھے صحابہ کرام, انصاف والے. ہاں, 3 چیزیں کہتے پکے اعمال ہیں ہر حال میں, اللہ کا ذکر کرنا اور انصاف کا معاملہ کرنا. صحابہ کرام انصاف کا معاملہ کرنے والے تھے. کہتے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کو پسند کرو, جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کو بھی پسند نہ کرو. یہ انصاف 1,00,000 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے. ابھی صحابہ کرام نے عملی اختیار کیا تھا. ہاں, ہر کسی کی خیر خواہی کا سوچتے تھے کہ ہر کسی کو خیر مل جائے. ہاں, برائی کا نہیں سوچتے کسی کو تکلیف مل جائے. خیر خواہی کا کہتے ہیں انسانوں میں سب سے بہتر ہوئے جو انسانوں کو نفع پہنچائے. ہاں, معاشرے میں سب سے اچھا بہتر انسان یہ وہ نفع پہنچانے والے لوگ تھے. سب سے بڑا نفع یہ کہ کلمہ پہنچایا صحابہ کرام نے. خیر خواہی کا کلمہ یہ تھا, خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کلمہ دنیا میں پہنچا دیا. اور سب سے جذبہ, پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں تھا. کیا جذبہ تھا؟ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بڑا کارنامہ کر لیتے تھے, بس کسی کو نام بھی نہیں بتاتے تھے کہ میں کون ہوں. کسی کو جو ہے نا سر کا خیرات دیتے, وہ دعا کر دے, یہ بھی دعا کر دے کہ دعا کا بدلہ دعا پہ ہو جائے, اس کا مجھے اللہ اجر دے دے. ہاں, بس اللہ سے لینے والے, مخلوق کو دینے والے تھے. مخلوق سے لینے والے نہیں, نہ مخلوق کو بتانے والے, نہ دکھانے والے. ایسا محنت کیا تھا کیونکہ اس کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح ایمان تھا, تو اس کے عمل میں بہت زیادہ اخلاص تھا. ہاں, کسی سے نہ غرض کے لیے کرتے نہ دکھلاوے کے لیے کرتے, بس کیا کرتے کہ اس پہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. یہ تصحیح نیت کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں, ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو اللہ ختم فرماتا ہے. اور یہ سارے صحابہ کرام کلمے کی محنت پہ لانے والے, دعوت و تبلیغ کے لیے سارے صلاحیتوں کو اس پہ لگایا, بچایا نہیں. کہتے ہیں وہ لگانے کا سوچتے تھے, صحابہ کرام لگانے کا سوچتے کہ میرا کچھ لگ جائے. چھوٹے چھوٹے جو بچے جو ہے نا اپنے مائیں بچوں کو پیش کرتے تھے کہ میرا بچہ لے جاؤ اللہ کے راستے میں ڈال کے طور پر استعمال کرو کہ میرا بچہ دین کے لیے استعمال ہو جائے. ہاں, کوئی جو ہے نا یعنی بوڑھا جا رہا ہے کہ میرا بڑھاپا دین پہ لگ جائے, مالدار جا رہا ہے, بیمار جا رہا ہے, جوان جا رہے ہیں, نئی نئی شادی کی ہے لیکن دین کا تقاضا مقدم ہے. سارے صلاحیتوں کو اس پہ لگایا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. اور لوگوں کہتے کہ بھائی اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے. اسلام کیا ہے؟ کہتے ہماری طرف ہو جاؤ. نمونہ تھی, سیمپل تھی, ساری دنیا میں پھیل گئی. اور پھر جو ہے لوگوں کو اسلام پہ جو ہے نا کلمے پہ سب کو لے آئے, ملکوں کو اسلام میں داخل کیا. جزیروں میں, صحراؤں میں پیدل گئے, سواریوں پہ گئے. یعنی جب سواری مر گئی تو پیدل بھی گئے صحابہ کرام. وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. ہاں, وہ جو جب نکلتے تو بات پیچھے نہیں دیکھتے تھے, آگے چلتے, کام کو دیکھتے تھے. ابھی ہم جاتے ہمارے لوگ چیلے میں اکثر لوگ آتے ہیں, کوئی ہفتہ پہلے آ جاتے ہیں, کوئی 3 دن پہلے آ جاتے ہیں, کوئی 10 دن پہلے آ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھائی تمہارا تشکیل تھا, ہمارا تو 40 دن کینوں کے دن ہے, اس کو بھی پورا نہیں کرتے. صحابہ کرام کینوں کے دن نہیں تھے, وہ کام کے لیے تشکیل, یہ علاقہ تمہارا ہے بس ہو. جب اسلام پہ مشرف کر دیتے یا جو ہے نا اس کے باتیں طے کر دیتے یا اس کے تیسرا جہاد کرتے تھے, پھر آتے تھے. نہیں آتے تھے واپس, بھوک کی وجہ سے بھی نہیں آتے. یعنی پیسے ختم ہو گئے, خرچہ ختم ہو گیا. ایک لشکر جا رہا ہے 300 آدمی سمندر کے کنارے پہ, تو اس کا کھانا کی چیزیں ختم ہو گئی. پھر ایک صحابی نے کہا کہ بھائی مجھے قرضے پہ اونٹ دے دو, اس کو ذبح کرو, مدینے میں دے دوں گا. 3 اونٹ ذبح کیے. امیر کو پتہ چلا کہ نہیں, اونٹ کو مت ذبح کرو کیونکہ پھر واپسی کیسے. پھر انہوں نے کیا کیا, کھجوروں کو جمع کیا, 1 کھجور 1 دن میں دے دیتے. اب یہ نہیں سوچتے خرچہ ختم ہو گیا چلو واپس چلو, نہیں, جہاں تشکیل ہے وہاں جانا ہے. کام کو دیکھتے تھے.
نہ بھوک کو دیکھتے تھے، نہ پیاس کو دیکھتے تھے، نہ سواری کو دیکھتے تھے، نہ گرمی کو دیکھتے تھے، نہ سردی کو دیکھتے تھے، بس کام کو دیکھتے، کیونکہ اس کے یقین تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کہتے وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے عملوں سے بخبر ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے میرے راستے میں جا رہے ہیں، ایک کھجور پہ دن گزار رہے ہیں 24 گھنٹے۔ تو کسی نے کہا ایک کھجور پہ کیسے گزارا ہوتا تھا؟ تو بتانے والے نے کہا اس کا پتہ تو تب چلا کہ ایک بھی ختم ہو گیا۔ پھر کیا کرتے؟ پھر جو ہے نا درختوں کے پتے بھگو کر پانی میں اس کو جو ہے نا اس پہ گزارا کرتے۔ پھر سختی کے بعد راحت ہوتی ہے، پھر اللہ جل شانہ نے ایک عنبر مچھلی سمندر سے نکالا۔ اتنا بڑا مچھلی تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ سمندر کے کنارے کوئی پہاڑ پڑا ہوا ہے۔ جب قریب گئے تو مچھلی ہے، اتنا بڑا مچھلی۔ مولانا صاحب فرماتے کہ اس کی آنکھ سے چربی نکالتے تھے تو 13 آدمی اس کی آنکھ میں ادھر نیچے کمرہ تھا پورا۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہو جاتا تو اس کے جو ہے نا جو پسلی کا جو ہڈی تھی تو گھوڑے پہ یا اونٹ پہ کھڑا ہوتا تو اس پہ ہاتھ اس سے نہیں پہنچ سکتا، اتنا بڑا مچھلی۔ 18 دن اس آدمی نے جو 3 دن ایک دن میں 3 اونٹ کھانے والے تھے وہ 18 دن کھایا، پھر بھی مچھلی کا گوشت بچ گیا، مدینے بھی لے گیا۔ ابھی ان لوگوں نے ہمیں کلمہ پہنچایا ہے، نہ جو ہے نا سواری کو دیکھتا نہ گھر کو دیکھتا۔ کہتے ہیں مٹھی بھر مسلمان ایسا ہو کہ جب تقاضا ہو وہ اپنے جان کی پرواہ کے بغیر، گھر پرواہ کیے بغیر، کاروبار پرواہ کیے بغیر چیز کو نہ دیکھے، اور اس مال پہ اس کام پہ دنیا کی منفعت فائدہ بھی مقصود نہ ہو، کلمہ مقصود ہو۔ کہتے اگر مٹھی بھر مسلمان ہو ساری دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ صحابہ کرام ایسے تھے، اللہ پاک بھی ہمیں ایسے بنائے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ پاک نے دے دیا ہے، یہ نقل و حرکت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ جو ہے نا ایک رات اس میں جو ہے نا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ابھی ایسا رحمتوں کا مہینہ ہمیں دے دیا ہماری زندگی میں، اس میں تو ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو جائے، ایک لمحہ ہم قیمتی بنیں۔ سب سے زیادہ قیمتی آدمی کا جو بنتا ہے وہ دعوت تبلیغ کی محنت سے بنتا ہے، کیونکہ آپ یہ محنت کریں گے اللہ کے راستے میں جائیں گے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے۔ حدیث میں آتے ہیں جیسے کا مفہوم ہے کہ لوگ خزانے سونے چاندی کے خزانے، ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالا یا کفر سے اسلام میں لے آیا تو آپ نے ایک خزانہ کھول دیا اپنے لیے۔ ابھی کتنے لوگ ہیں جو آپ کے راستے اللہ کے راستے میں جائیں گے، آپ کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جائیں گے، توبہ کریں گے، تبلیغ کی محنت کے لیے جائیں گے، داڑھی رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، دین کے کام کریں گے، اللہ کے احکامات کو زندہ کریں گے تو آپ کے حصے میں بھی اس کا جان اجر ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ صحابہ کرام نے پورا کیا، جب پورا کیا اللہ اسے راضی ہو گیا، اللہ نے دنیا کے خزانے اس کو دے دی، روئے زمین کی خلافت اللہ نے دے دیا۔ یعنی یہ نہیں کہ بندوں پر خلافت تھی، یہ کیا تھا؟ یہ ساری چیزوں پر، ہوا بھی اس کی بات مانتے تھے، جانور بھی اس کی بات مانتے تھے، زمین بھی اس کی بات مانتے، آگ بھی اس کی بات مانتے، جانور بھی اس کی بات مانتے، ساری چیزوں کو اللہ نے اس کے لیے مسخر کر دیا، اور اللہ پاک سب سے بڑے نام، اللہ اسے راضی ہو گیا۔ یہ موقع ہمیں بھی اللہ نے دیا ہے، ہم بھی نیت کریں کہ سارے صلاحیتوں کو اللہ کے کلمہ دنیا میں بلند ہو جائیں، اس کے لیے سارے صلاحیتوں کو لگانے کے لیے ہم عزم کریں، ارادے کریں، اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ جو تقاضے ہو اخیر تک بیٹھے، ایک درخواست ہے، سب سے سوال کرتا ہے فوراً۔